अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? चाय चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। ढोंगी पीर जो रास्ते लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बाबा तैयार हो जाओ, आप बाबाओं के बाबा आ रहे हैं। तो इन तमाम तर सिचुएशंस को देख के आपको नहीं लगता कि यहाँ पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि बाबे ते कोई नहीं, वो ठीक देते हैं यहाँ पे? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को क्या पता कि बाबा क्या चीज होती है। पहली तो बात है वो साहब नहीं है, क्योंकि इसने इन्हों दी मंजी ठोकी है। वो इंजीनियर होगा, देखें उसने दुनिया की तालीम पढ़ी है तो वो होगा। अल्लाह दे बंदे हो, ਤੁਹਾਡਾ रूहानी प्यो इथे बैठे है। बात इतनी है, जो गलत है हमारे बड़ों ने उसको गलत कहा है। झूठ बोल रहा है। आला हजरत बरेलवी ने हमें दरबार पर जाने के अदब अदाब बताए हैं कि वहां पर जाना है, झुकना नहीं है। रुक तेरे को बताते। आला हजरत बरेलवी ने हमें दरबार पर जाने के अदब अदाब बताए हैं कि वहां पर जाना है, झुकना नहीं है। कहूंगा ये है, ये हमें उस्तादों ने पढ़ाया, हम पढ़े। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। यहाँ पर भी तो दीन का रंग ढोंग गलत रचाकर लोग आए हैं। सारी फराडी है जो उत्तू लेके थल्ले तक, ये पूरे का पूरा सिस्टम ही फ्रॉड है। भाई जो गलत है हम उसको गलत कहते हैं, लेकिन उसके बरक्स अगर कोई बुजुर्गान दीन के बारे में बात करे तो वो तो जाहिल है। ये बाद वाले लोग जरा खराब हो गए, पुराने ठीक से पुराने ते अल्लाह माफी दे, तौबा 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 करो। वो ते इस तू ज्यादा पैड़े सन, ये ते मीडिया की वजह नाल थोड़े हल्के हो गए ने। अब उसको जाहिल को क्या हम क्या कह सकते हैं? हम अगर जाकर डॉक्टर को कहेंगे यार इंजेक्शन मुझे लगाने दे, वो तो नहीं लगाने देगा। नहीं, डीपीओ को जाकर कहें सीट मुझे बैठने दे, वो तो नहीं बैठने देगा। नहीं, प्रोफेसर को कहें कि लेक्चर मुझे दे, वो कहेगा पीएचडी करो, वो कहेगा सीएसएस करो, वो कहेगा एमबीबीएस करो। तो भाई यहाँ पर बैठने के लिए भी तो कोई वजह जरूरी है ना। किस फिरके की सरकार, देवबंद की या बरेली की? डिग्री की तो ये औकात है कि बरेलवियों का जो आलिम है आम देवबंदी के नजदीक वो मुशरिक है, और देवबंदियों का आलिम आम बरेलवी के नजदीक गुस्ताखे रसूल है। लो सामो ऐ तुम्हारी डिग्री की औकात है। डिग्री की औकात यह है कि तुम लोग कहते हो इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं होती है, जिसके पास दुनिया की भी डिग्री है डॉक्टरेट की, और मदीना यूनिवर्सिटी और उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी मक्का की भी डिग्री मौजूद है, कहते हैं इसके पीछे नमाज ही नहीं होती, यानी उसके ईमान के भी कायल नहीं है। ऐ जे तुम्हारी डिग्री। डिग्री की औकात यह है कि डॉक्टर तैयब कादरी साहब की किताबें दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन हमारे बाबा जी खादम रिजवी साहब कहते थे पादरी और सूरा और अगे जो कुछ बोलते सब ना वो वीडियो जी देखो। तो ये डिग्री की औकात है। ठीक हो गया जी, जब आपने दरबारों के सामने झुकने की बात की, आपके कई दरबारों के सामने लोग झुकते भी हैं, बल्कि सजदा रेज भी होते हैं। यहां आके दंगा फसाद करते हैं। आज तक किसी मजार पे जाके इन्होंने सजदे करते हुए लोगों को नहीं वहां जबरदस्ती रोकने की कोशिश की। देखें मैं आपको एक अब बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। चलो चलो चलो। जितने भी हमारे बुजुर्गों की दरबारें हैं वहां पर मस्जिद है नहीं कि हमारे बुजुर्ग जो थे कहानी ही करा के गए थे। उन्होंने सबसे पहले मस्जिद बनवाई है कि हम सजदा सिर्फ रब को करते हैं। तूने तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। ये तो अकीदा ही गलत है कि बुजुर्ग अपने आप को सजदे करवाते हैं। बुजुर्गों ने फिर सजदे करवाने थे तो मस्जिद क्यों बनाई? रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? तो भाई मोहब्बत में अगर जाकर कोई उनकी कब्र को चूम लेते हैं अदब की खातिर, तो इसमें तो कोई वो मसला नहीं है। अभी आपने कहा हजरत ने मना फरमाया, वो मना फरमाया, मैं वैसे कह रहा हूँ। वैसे हमारे बुजुर्गों ने मना फरमाया, हम उस पर ही चलते हैं, लेकिन ऐसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिंदगी में तो हम तो किसी दरबार पर जाकर सज्जा भी नहीं किया ना चुके हैं। झूठ बोलो और बोलो, बोलते जाओ, असील बैठते जाओगे थोड़ी। आप अल्लाह के अलावा किसी को सज्जा है ही नहीं, जो करता है वो जाहिल है। चिश्ती रसूलुल्लाह को आप कुफर समझते हैं कि नहीं? बिल्कुल कुफर है। किसने कहा? प्रिंट क्यों कर रहे हो? ਉੱਥੇ क्यों नहीं धरने देंगे जाके? ਉੱਥੋਂ धरने निकलते जो जितू किताबा भी प्रिंट होंदियां ने, ਉੱਥੇ नहीं देंगे। हमने तो कभी जिंदगी में, हमारे माँ बाप ने तो हमें बताया ही नहीं है, वो तो सुना ही हमने यूट्यूब पर कि एक मुंडा नेट उत्ते होता है और जी वो किसी नहीं छड़ता जी। अब आप बताएं, तसानीफ के अंदर लोगों ने तब्दीलियां नहीं की। इमाम बुखारी की हदीस के, आप जो कहते हैं बुखारी, तो बुखारी शरीफ के अंदर भी कुछ हदीस ऐसी हैं जिन पर इतराजात हैं। वो कहते हैं कि जी इस तरह का गंद तो हदीस की किताबों में भी लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप क्या हुक्म लगाएंगे? हैं क्यों नहीं है? मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है। और इन्होंने मुश्किल से दो चीजें ढूंढी हैं और मैंने उसका जवाब दे दिया। पहली हदीस बुखारी से कि नबी इस्लाम ने फतरत के पीरियड में वही डिले होने की वजह से अपने आप को पहाड़ से गिराकर खुदकुशी करने की कोशिश की। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके आपकी हिफाजत की।
کسی زمانے میں نے بھی اس کو کہا تھا کہ یہ گستاخانہ بات ہے، اور میں نے کہا تھا کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک تابعی کا قول ہے اور بغیر سند کے ہے، بخاری میں صرف حدیثیں ٹھیک ہے. اس میں ابن شہاب زہری کہتا ہے فی ما بلغنا، اس میں مجھے یہ بات پہنچی ہے، سند کوئی نہیں. لیکن پھر بعد میں نے رجوع ریکارڈ کروایا کہ اگرچہ یہ تابعی کا قول ہے پھر بھی گستاخی نہیں ہے، کیونکہ اس سے بڑی بات قرآن میں لکھی ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا. کس کا؟ اپنی ماں کا. منہ بولی ماں تو تھی نا، پرورش کی بھی تھی. اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنی منہ بولی ماں کے ساتھ برائی کرنے سے بچا لیا معجزانہ طور پر. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس عورت نے قصد کیا، یوسف بھی کر لیتا اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتا. تو یہاں پہ بھی ہوا، نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنی برہان دکھائی، آپ نے اپنے آپ کو پہاڑ سے نہیں نیچے گرایا، تو اس میں کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہوا. دوسرا وہ کہتے ہیں جی مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی ایک دفعہ عورت پہ نظر پڑ گئی اور پھر نبی علیہ السلام اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا. تو کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ جو علی اجویری صاحب نے لکھا تھا کہ نبی علیہ السلام کی نگاہ پڑی تھی زید بن حارثہ کی بیوی پہ، تو یہ ایک طرح کا واقعہ ہے. توبہ توبہ. یہ چھوٹو ہے نا جو لاہور کا، اس ظالم نے اپنے علی حجویری کی گستاخی کو بقول ان کے، چونکہ وہ تو مان رہے ہیں نا، اسی لیے تو وہ دفاع کر رہے ہیں نا، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں. مسلم شریف کی حدیث کو تختہ مشق بنایا، حالانکہ مسلم شریف کی حدیث تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی گستاخی نہیں لکھی ہوئی. اس کے بعد الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اچانک کسی عورت پر نگاہ پڑ جائے تو تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے وہی چیز اس کے پاس رکھی ہوئی ہے، یوں اس عورت کا خیال تمہارے دل سے نکل جائے گا. یہ تو نبی علیہ السلام نے سیکس ڈسپلن سکھایا. مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ اچانک اگر نامحرم پر نگاہ پڑ جائے تو میں ہٹا لوں. یہ تو سیکس ڈسپلن ہے. لیکن کشف المحجوب میں اگر یہ واقعہ لکھا ہوتا تو یوں لکھا ہوتا کہ جیسے ہی وہ عورت اپنے گھر گئی، اس کے خامد کے دل میں اللہ نے نفرت ڈال دی اور وہ عورت نبی اسلام کے پاس آئی اور نبی اسلام نے اسے شادی کر لی. اگر یہ کچھ لکھا ہوتا نا مسلم شریف میں جو تمہاری کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے تو ہم اسے گستاخانہ مانتے ہیں. یہ تو بالکل دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. بے شرم و شرم کرو شرم. چشتی رسول اللہ آپ کی کتابوں میں موجود تھا کہ نہیں؟ مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے. ہماری کتابوں میں تو نہیں، ہمیں تو نہیں پتا، ہماری کتابوں میں موجود تھا. یہ سارے ان کے بہانے تھے صرف بھاگنے کے. سوائے سنابل کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور داتا علی حجویری کے حوالے سے جو کشف المحجوب ہے اس کے اندر بھی یہ جملہ. اس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. منو سمجھ آ گئی اور تانوں سمجھانا پڑے گا اپنی عوام نو کہ جو میں نے تحقیق کیا نا کہ خواجہ معین الدین اجمیری تھے مشہور، تو آپ کے دور میں تو چشتی کہلواتے ہی نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو چشتی لفظ ہے یہ تو بہت سالوں بعد یوز ہوا ہے، یہ بعد کے لوگوں نے انہیں کہنا شروع کر دیا. لہٰذا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واقعہ ہے ہی من گھڑت ہے. سرکار رکو ذرا، صبر کرو. 800 سال سے یہ کتاب چھپ رہی تھی فوائد السالکین فارسی زبان میں. اس سے پہلے تو کسی کو نہیں پتا چلا. آخر دنیا میں اب کون سی ایسی تبدیلی آ گئی کہ آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ کتاب فیبریکیٹڈ ہو چکی ہے. وہ بندہ دسو کیڑا جے، اور پھر اس بندے کو مان لو کہ تمہارے 800 سال کے بزرگ یہ خرافات، شرکیہ واقعات، کفریہ گستاخانہ واقعات چھاپتے رہے. سارے بزرگوں کا علم غیب بھی فارغ، انہیں کتاب میں یہ چیز نظر نہیں آئی جو دلوں کے حال جانتے تھے. اور سب سے بڑا بزرگ وہ کہ اتنے سارے بزرگوں کی غلطیوں کو اس نے ہائی لائٹ کیا. اسے مانو. اب پتا چلا نا بقول ان کے کہ یہ تو کسی نے ڈال دیا، لیکن یہ بھی انہوں نے کوشش کی پردہ ڈالنے کی. کوئی بات نہیں، دوبارہ ٹرائی کریں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے یہاں وہ کون سا علاقہ ہے جہاں پر الازہر یونیورسٹی ہے، مصر ہے، مصر کا جو البیروت ہے، باپ کو بھیج، تیرے بس کی بات نہیں. البیروت جہاں پر چھپتی ہے وہ اسرائیل کے بارڈر کے ساتھ ہے. بیٹا تم سے نہ ہو پائے گا. اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ اسرائیل کے بارڈر یہودی پوری دنیا میں سب سے بڑے سازشی ہیں. پتہ نہیں ان حدیثوں میں بھی تبدیلیاں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. کوئی پتہ ہے کہ ہماری کتابوں میں کسی نے تبدیلی کر دی. اس پہ میرا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں ان کی لیگیسی کون آگے لے کے چل رہا ہے، ان کی کتابیں کون پرنٹ کر رہا ہے؟ یہود و نصارہ پرنٹ کر رہے ہیں یا بریلویوں کے بزرگ آج تک یہ 700-800 سال سے گند سمیٹتے ہوئے آ رہے ہیں؟ پرنٹنگ تمہارے بابوں نے کی ہے. اگر تم لوگ سمجھتے ہو یہ کفریات تھے تو یہ کون سی دین کی خدمت ہوئی ہے کہ تم نے ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں؟ نہیں جی، جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ آپ لے لیں، جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو وہ آپ نہ لیں. کیوں بھائی؟ جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ تو پہلی قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے. اینی کر کے کان کیوں پھڑنا ہے؟ نظر ادھر رکھو اپنی کتابوں، لاؤ چوک چ رکھ کے اگ جن میں گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں، اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں تمہارے بزرگوں نے. نہیں وہ الحاقی عبارتیں ہیں، وہ بعد میں شامل ہو گئی ہیں. پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟ گجب بے عزتی ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، مان لیتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ کفریہ کلمہ ہے،
اور یہودیوں نے آپ کی کتابوں میں ایڈیشن کر دیا. اور یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. لیکن پیر میرے علی شاہ صاحب تو اس کلمے کا دفاع کر کے گئے. ہائے 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 100/100 نمبر نے چھکا مارے آج, کمال بات کی ہے. کون پیر میرے علی شاہ صاحب. Hey, y'all, come look at this. کون پیر میرے علی شاہ صاحب. انہوں نے اس جملے کو معرفت کی بات کہا ہے. میں نے خود پڑھا, وہ اپنی کتاب میں انہوں نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ معرفت کی بات ہے. اس وقت تو ٹارزن بنا ہوا تھا جی, میں غلام احمد قادیانی سے بات کروں گا, شکر کرو نیچے گل ہوئی, منہ نہ مار چھڑنا سی انہیں کہنا سی کہ تیرے کار کھرا پہ نکلتا ہے چشتی رسول اللہ تھا. تو یہاں پہ آپ کیا پوائنٹ آف ویو دیں گے؟ یہاں پر ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہی پوائنٹ آف ویو, اور کیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ شاید پیر میرے علی شاہ صاحب آپ نے پڑھا ہو, شاید اس میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے, میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں. کب پتا چلا انجینئر صاحب کے آنے کے بعد؟ شخص صاحب جسے آپ جاہل کہہ رہے ہیں, اسی جاہل شخص جو آپ کے بقول اگر ہم اس کو جاہل مان بھی لیں, دیکھیں آپ اسی جاہل شخص کی وجہ سے آپ کی بڑی بڑی تصانیف, بڑی بڑی کتابوں کے اندر سے, اہل سنت کی کتابوں کے اندر سے وہ کفریہ جملہ ختم ہوا, اس کا کریڈٹ تو آپ کو دینا چاہیے. نہیں, ہم کیوں دیں کریڈٹ؟ میں نا مجدد کا وہ, میں اس سسٹم کا کوئی بینیفیشری نہیں, سیدھی سی بات ہے, لیکن اپنی آخرت تو کم از کم سنوار لو. یہ جو بیٹھ کر آپ جن کا نام لے رہے ہیں, مرزا جہنمی, کیا بولا تم نے؟ مرزا جہنمی میرے خیال سے جہنمی نہیں کیا جائے. صرف ایک منٹ میں بتا دوں, صرف اب تسی دا منہ نہ صرف 2 منٹ ویکھو. افریقہ دا باندر لگے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی اور سلطان عبد الحمید کے دور کے اندر قرآن کے اندر تحریف ہوئی, اس کے اندر ہوئی, نہیں مان لیا, تو وہ ہوئی تو نہیں, یہودیوں نے ایڈیشن کر دی, ہم نے مان لیا. وہ تو میں 10 تک کوئی نہیں بدلیاں. 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت بھی دفاع کر کے گئے, پیر میرے علی شاہ صاحب بھی معرفت کی بات کہہ کے گئے, اور اشرف تھانوی صاحب نے بھی دفاع کیا. میں نے ساری کتابوں کے حوالے آپ کو دے دیے, فتاوی رضویہ, تحقیق الحق اور السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ, اور سب سے بڑھ کر 2009-10 کے مناظرے ویڈیوز موجود ہیں, انہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. خواجہ نے کیا فرمایا سنو, کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. ایت فراڈ جے کہ کتابیں کو نہیں بدلیاں, اور اگر آج جان چھڑانی ہے تو ساتھ یہ فتویٰ دو جنہوں نے کتابیں پرنٹ کی, جنہوں نے ترجمے کیے, جنہوں نے اس کی کمائیاں کھائیں, یہ سب حرام کے مرتکب ہوئے بلکہ کفر کے. اسی کے ساتھ آج کی مزدوری یہیں ختم کرتے ہیں. اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یار. یہ سب نے سبسکرائب کرنا ہے. نہیں سوچے مت, سبسکرائب کیجئے. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.